السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں، میں نے آپ کے لیے ایک بہترین ٹاپک لایا ہے۔ آئیے چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آج کے موضوع ہے انسانی زندگی پر گناہوں کی منفی اثرات۔ پیارے بھائیوں، معصیت یا گناہ شقاوت و بدبختی کی علامت اور دنیا و آخرت میں ہلاکت و خسران کا سبب ہے۔ گناہوں کے باعث عبادت کی توفیق چھین لی جاتی ہے اور طاعت کی قوت کمزور اور مضمحل ہو جایا کرتی ہے۔ گناہوں کا دل دادا انسانیت و شرافت کا لبادہ اتار کر حیوانیت کا رقص کرنے میں فخر محسوس کرتا ہے۔ معصیت ظلمت کا دوسرا نام ہے، جس سے ایوان حیات میں ہر طرف اندھیرا اور محیط سناٹا دامن پسارے نظر آتا ہے۔ گناہوں کی وجہ سے عبادت کی لذت ختم ہو جاتی ہے۔ عرض کی انسانی زندگی پر گناہوں کے بڑے بھیانک نتائج اور منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، گناہوں کا وبال قرآن کی روشنی میں ذکر کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت نے جہاں قرآن مقدس میں اعمال صالحہ کی انجام دہی پر جنت اور اس کے نعمتوں کی بشارت دی ہے، وہاں گناہوں کے ارتکاب پر وعید بھی سنائی ہے۔ وعدہ و وعید اور ترغیب و ترہیب دونوں پہلو پر قرآن نے روشنی ڈالی ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ قرآن کا اٹل فیصلہ ہے، الدنیاء مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے اور دنیا دار العمل والامتحان بھی ہے۔ اللہ رب العزت آخرت میں بندوں کو ان کے اعمال کے مطابق جزا و سزا دے گا، لیکن اچھے کاموں کا ثمرہ و نتیجہ اور گناہوں کی نحوست کا اثر دنیا ہی میں ظاہر فرما دیتا ہے، جیسا کہ مندرجہ ذیل آیت کریمہ اس پر شاہد ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ، یعنی جو کوئی نیک کام کرے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرط یہ کہ صاحب ایمان ہو، تو ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ پیارے بھائیوں، اس آیت کریمہ سے یہ حقیقت ظاہر ہوتی ہے کہ عمل صالح یعنی اچھا کام پاکیزہ زندگی اور پرسکون حیات کا سبب ہے، اور اللہ رب العزت نے ایمان و عمل صالح کے نتیجے میں حیاتاً طیبہ یعنی اچھی پاکیزہ عمدہ اور پرسکون زندگی عطا کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ اس سے ایک عام پڑھا لکھا آدمی بھی یہ نتیجہ اخذ کر سکتا ہے کہ اگر صورت اس کی برعکس ہو، یعنی انسان ایمان کے بجائے کفر و الحاد یا اعمال سیئہ یعنی برے کاموں میں مبتلا ہو، تو اسے حیات طیبہ کے بجائے حیات سیئہ میں مبتلا کر دے گا، اور اسے پاکیزہ زندگی کے بجائے مصیبت اور مشکل بری زندگی کے جہنم میں جھونک دے گا۔ پیارے بھائیوں، انسانی زندگی پر گناہوں کے منفی اثرات مرتب ہونے سے متعلق سورہ طٰہٰ کی یہ آیت بھی ہمیں بار بار متنبہ کرتی ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اور جو شخص میرے ذکر یعنی نصیحت سے اعراض کرے گا تو اس کے لیے دنیا و آخرت میں تنگی کا جینا ہوگا۔ پیارے بھائیوں، تفسیر ابن عباس میں معیشتاً ضنکاً کی تفسیر یوں بیان کی گئی ہے۔ قال الامام البخاری قال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ضنکاً الشقاء والضنک هو الضيق والشدة، وتفسيره بالشقاء من التفسير باللازم لأن الشقاء لازم
للضيق وناتج عنه۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے حوالے سے لکھا ہے کہ اس آیت میں دونکن سے شقاوت یعنی بدبختی مراد ہے۔ دونک دراصل تنگی اور شدت و مصیبت کو کہتے ہیں۔ اس کی تفسیر شقاوت سے کرنا اقرب الی الصواب ہے، کیونکہ شقاوت تنگی کو لازم ہے اور اس کا لازمی نتیجہ ہے۔ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی نہیں کرتا، دن رات اس کی نافرمانی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پر دنیا کی زندگی تنگ کر دیتا ہے اور اسے غربت و تنگدستی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اگر وہ مالی طور پر مضبوط بھی ہو تو اس کے رزق سے برکت اٹھا لی جاتی ہے اور سکون قلب کی دولت اس سے چھین لی جاتی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ عز و جل کی فرمانبرداری خوشحالی زندگی کی ضمانت ہے اور اس کی نافرمانی ذلت، تنگدستی اور معاشی انحطاط کا سبب ہے۔ پیارے بھائیو، اللہ عز و جل کے حکم سے منہ موڑنا اور ان کی اوامر و نواہی کے خلاف کام کرنا معصیت کے زمرے میں آتا ہے اور یہ حکم عدولی عذاب الہی کا سبب ہے۔ سورہ اعراف کی آیت ہے فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ پھر جب انہوں نے ممانعت کے حکم سے سرکشی کی، ہم نے ان سے کہا ہو جاؤ دتکارے ہوئی بندر۔ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر اور اس کا فضل اس کے عدل پر غالب ہے۔ اللہ کی رحمت مجرموں کو مہلت دیتی ہے اور گناہگاروں کو موقع دیتی ہے کہ وہ راہ راست پر آ جائے۔ اگر اللہ تعالی مجرموں کو ان کی جرائم پر مواخذہ شروع فرما دے تو وہی ہوگا جس کا ذکر قرآن مقدس میں یوں ہوا ہے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ۔ اور اگر اللہ لوگوں کو ان کی کرتوت پر پکڑتا یعنی مواخذہ کرتا تو روئی زمین پر کوئی چلنے والا نہ چھوڑتا۔ پیارے بھائیو، گناہوں کا وبال حدیث کی روشنی میں ذکر کر رہا ہوں۔ اخبرنا مالک اخبرنا یحییٰ ابن سعید انہ بلغہ عن ابن عباس انہ قال ما ظہر العلول فی قوم قط الا القی فی قلوبهم الرعب ولا فشا الزنا في قوم قط إلا كسر فيهم الموت ولا نقص قوم المكيال والميزان إلا قطع عنهم الرزق ولا حكم قوم بغير الحق إلا فشا فيهم الدم ولا خطر قوم بالعهد إلا سلطه الله عليهم العدو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ جس قوم میں مال غنیمت کی چوری رائج ہو جائے، اللہ تعالیٰ ان کی دلوں میں دشمن کا رعب اور ہیبت ڈال دیتا ہے، اور جس قوم میں زناکاری و بے حیائی عام ہو جاتی ہے اس میں کثرت سے موتیں واقع ہوتی ہے، اور جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کا رزق قطع یعنی تنگ کر دیتا ہے، اور جو قوم حق کے خلاف فیصلہ کرتی ہے اس میں قتل و غارت اور خونریزی عام ہو جاتی ہے، اور جو قوم وعدہ خلافی کرتی ہے اللہ تعالیٰ اس پر اس کی دشمن کو مسلط فرما دیتا ہے۔ اس حدیث پاک سے ثابت ہوا کہ مال غنیمت میں چوری، بے حیائی، زناکاری، ناپ تول میں کمی اور وعدہ خلافی ایسے سخت گناہ ہیں کہ ان کے اثرات و عواقب دنیا ہی میں ظاہر ہونے لگتے ہیں، اور اللہ تعالی مجرموں کی سروں پر مذکورہ عذاب و عقاب دنیا میں مسلط فرما دیتا ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔